السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کبھی سوچا ہے اگر کوئی مالدار انسان آپ سے کہے آج تم کسی غریب کو 100 روپے دو اور کل میں تمہیں 700 دوں گا، تو کیا آپ انکار کریں گے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ آپ کو یقین ہوگا کہ دینے سے نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہے۔ تو پھر اس رب کے بارے میں کیا خیال ہے جس کے پاس آسمان و زمین کے خزانے ہیں، جو کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا اور جو خود فرماتا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے جیسی ہے جس سے 7 بالیاں اگی اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، یعنی ایک نیکی کا اجر 700 گنا تک بڑھا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ہم دنیا کے فائدے کے لیے فوراً خرچ کرتے ہیں لیکن اللہ کے لیے خرچ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، میرا مال کہیں کم نہ ہو جائے، بعد میں کیا ہوگا، میرے اپنے خرچے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا کیا ہیلے بہانے کرتے ہیں، حالانکہ اللہ فرماتا ہے تم جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ اس کا بدل عطا فرماتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے آدم کے بیٹے خرچ کرو، میں تم پر خرچ کروں گا۔ سوچئے، کائنات کا رب خود وعدہ کر رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور عطا کر، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ بخیلی کرنے والے کے مال کو تباہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابی رسول حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سب سے محبوب مال میرا باغ ہے، میں اسے اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور فرمایا یہ بہت نفع والا مال ہے۔ یہ تھے صحابہ، اللہ اکبر، اللہ کے لیے سب محبوب چیز بھی دے دیتے تھے، اللہ کے لیے ساری محبوب چیز قربان کر دیا کرتے تھے، اور ہم ہیں کبھی پرانے کپڑے دیتے ہوئے بھی سوچتے ہیں۔ یاد رکھیں صدقہ صرف غریب کی مدد نہیں، یہ آپ کی اپنی نجات ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کرے تو اللہ اسے اپنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر اس کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم تھوڑا دیتے ہیں اللہ اسے پہاڑ بنا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور سنیے، صدقہ صرف آخرت میں فائدہ نہیں دیتا، دنیا میں بھی برکت لاتا ہے۔ ایک آدمی صحرا سے گزر رہا تھا، اس نے بادل سے آواز سنی فلاں شخص کے باغ کو پانی دو۔ وہ حیران رہ گیا، پتہ چلا وہ شخص اپنے باغ کی پیداوار 3 حصوں میں بانٹتا تھا، ایک حصہ صدقہ کرتا تھا اور ایک اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیتا تھا اور ایک دوبارہ کھیتی کے لیے رکھتا تھا۔ اللہ اکبر۔ صدقہ برکت کو کھینچ لاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ مصیبتیں دور کرتا ہے، بیماریاں ہٹاتا ہے، رزق میں برکت دیتا ہے، اور سب سے حیران کرنے والی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی صدقہ خبر کی گرمی کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ سوچئے، جس دن سورج سروں کے اوپر ہوگا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن آپ کا صدقہ آپ کو سایہ دے گا، سبحان اللہ۔ اور قرآن میں اللہ نے بخیلی کرنے والوں کو وارننگ دی، اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں بدل دے گا اور دوسرے لوگ لے آئے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی وارننگ ہے۔ یعنی ہم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے تو اللہ ہمیں ہٹا کر ایسے لوگوں کو لائے گا جو اللہ کے راستے میں خوب خرچہ کرنے والے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ عزیز سامعات، اللہ کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں، ہم ہی محتاج ہیں، اور اللہ نے انفاق کو قرض کہا۔ اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے وہ اسے کئی گنا بڑھا دے گا۔ سوچئے، جو اب خود سب کچھ دیتا ہے وہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے صرف اس لیے تاکہ ہمیں زیادہ دے سکے۔ اللہ۔ قرآن میں اللہ نے انفاق کو ایک تجارت کہا، ایسی تجارت جو کبھی نقصان نہیں دیتی۔ تو آج فیصلہ کریں، چاہے تھوڑا ہو مگر اللہ کے لیے ضرور خرچ کریں، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں،
کسی یتیم کی مدد کریں، کسی طالب علم کی فیس ادا کریں، کسی مسجد میں حصہ لیں یا اللہ کے راستے میں چھپا کر صدقہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہی چھوٹا سا عمل قیامت کے دن ہماری نجات بن جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے والا بنائے اور بخیلی جیسی بری عادت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔